الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ہمارے دین کا ایک بڑا حکم ہے صلہ رحمی، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کسی کا ایمان صحت مند نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان خالص نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں صلہ رحمی نہ ہو، جب تک کہ اس میں صلہ رحمی نہ ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ اس کا انعام دنیا میں بھی دیتے ہیں. جو چاہتا ہے کہ اپنا رزق بڑھائے، اپنی عمر اچھی کر لے، تو وہ صلہ رحمی کیا کرے. من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق اچھا ہو اور اس کی عمر بڑھیا ہو تو وہ صلہ رحمی کرے. کسی گناہ کی اتنی بڑی جلدی سزا نہیں ملتی جتنی جلدی سزا والدین کے ساتھ بدسلوکی اور قطع تعلق کی وجہ سے سزا ملتی. کسی گناہ پہ اتنی جلدی سزا نہیں ملتی اس دنیا میں جتنا والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی اور ناانصافی اور ظلم کی وجہ سے جلدی عذاب آتا. انعام بھی بڑھیا، ناراضگی بھی بہت بڑھیا. یہ دوسری نمبر مشین ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ صلہ رحمی نہیں رہے گی، والدین کے ساتھ حسن و سلوک نہیں رہے گا، قرابت داروں کے ساتھ احسان نہیں رہے گا، صلہ رحمی نہیں رہے گی. فرمایا اظہر الناس العلم وضیعوا العمل. اظہر الناس العلم وضیعوا العمل. بہت معلومات ہوں گی، مضامین لکھے جائیں گے، کالم لکھے جائیں گے، تقاریر ہوں گی، عمل نہیں ہوگا. علم کا ظہور تو بہت ہوگا، آپ انگلی رکھیں گے ساری ریسرچ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جائے گی. تھوڑی دیر میں ساری تحقیق، ایک تحقیقی مقالہ اسکرین پہ اکٹھا ہو جائے گا. اظہر الناس العلم، بہت معلومات ہوں، لیکن عمل کوئی نہیں ہوگا. وَتَحَابُّوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ. لوگ زبان سے محبت کا اظہار تو کریں گے لیکن دلوں میں حسد، کینہ، بغض بھرا ہوا ہوگا. بہن بھائی میں، بھائی بھائی میں، ایسے قریب رشتوں میں بھی فرمایا ہاں قرب قیامت میں یہ ہوگا. وَتَقَاطَعُ الْأَرْحَامُ.
سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. باپ سے بڑا، ماں سے بڑا کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ بیوی اور بہن بھائی سے بڑا کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ بہن بھائی سے بڑا کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ ماں باپ سے بڑا کون سا رشتہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول، عورت پہ سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا شوہر کا. فرمایا مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ کہا ماں کا. سب سے بڑا حق ماں باپ کا، پھر بہن بھائیوں کا. الاقرب فالاقرب، پھر جو جتنا قریب ہے. وتقاطع الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. فرمایا فلعنہم اللہ عند ذلک، جب ایسے لوگ زندگی گزاریں گے تو سمجھ لو ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت سے معروم. جہاں قطع تعلق کرنے والے موجود ہیں وہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم، وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئی ہے. آپ نے فرمایا جو شخص بھی قطع تعلق رکھتا ہے وہ اس مجلس سے اٹھ جائے. دور ایک شخص بیٹھا، وہیں سے اٹھ گیا، تھوڑی دیر میں واپس آ گیا. خیریت؟ تم اٹھے اور واپس آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ، مجھے خیال آیا میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، میں ان کی دعائیں لینے کے لیے گیا تھا. فرمایا بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. تو جہاں قطع تعلق ہے وہاں اللہ کی رحمت سے دوری ہے. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، فرمایا وہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، انہیں سیدھا راستہ نظر نہیں آتا، حق سچ بات ان کے کانوں میں نہیں پڑتی. یہ سزا ملتی، یہ اس دنیا میں سزا ملتی ہے. تو بہت بڑی عبادت اور بہت بڑا اللہ کا حکم صلہ رحمی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صلہ رحمی یہ نہیں، لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی برابر سرابر نہیں ہوتا کہ وہ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے، وہ احسان کریں گے تو ہم احسان کریں گے. یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو آپ اجنبیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے گا تو آپ اچھا کرنے پہ مجبور ہیں. کوئی اجنبی بھی آپ پر احسان کرے گا تو آپ اس کے ساتھ احسان کرنے پہ مجبور ہیں. صلہ رحمی یہ نہیں ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے کوئی قطع تعلق رکھے، کوئی رشتہ داری توڑے، کوئی آپ سے نہ اتفاقی کرے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، تم اس کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ ہے صلہ رحمی. ڈھونڈنے سے کوئی ملے گا؟ ڈھونڈنے سے ملے گا. اب تو جو جتنے رشتے میں قریب ہے اتنا ہی اس کو مجھ سے تکلیف ہے. ماں ہے تو وہ تکلیف میں ہے، باپ ہے تو وہ درد میں ہے، بہن ہے تو وہ پریشان ہے، بھائی ہے تو وہ دکھی ہے. دینداری کا بڑا حکم ہے. اللہ تعالی نے 10 جگہ قرآن میں اپنے حکم کے ساتھ والدین رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اپنے حکم کے ساتھ
والدین رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے 10 جگہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی شان. جب اپنے حق کی بات آئی تو ایک جملہ کہا، اور جب ماں باپ کی حق کی بات آئی تو کئی سارے جملے کہے. جب اپنے حق کی بات آئی تو ایک جملہ کہا اللہ تعبدوا الا ایہ، اور جب والدین کی بات آئی وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ماں باپ کے لیے اتنی باتیں. بوڑھے ہو جائیں دونوں یا ایک، ظاہر ہے جب بڑھاپا آتا ہے تو تحمل کم ہو جاتا ہے، برداشت کم ہو جاتی ہے، تحمل کم ہو جاتا ہے، برداشت کم ہو جاتی ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ساری توانائی زبان پہ آ جاتی ہے. اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں بولوں لوگ سنتے رہیں. بس اوقات بچوں کی طرح ضد کرتا ہے. بڑھاپا ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تمہیں اپنے ماں باپ کا پخانہ اٹھانا پڑے تو اف بھی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ خیال کرنا بچپن میں انہوں نے تمہارے بھی پخانے اٹھائے. نہ جانے کتنی راتیں تمہاری خاطر انہوں نے جاگ کے گزاری ہیں، تکلیف میں گزاری ہیں، درد میں گزاری ہیں. تم بیمار ہو جاتے تھے ایسا لگتا تھا وہ بیمار ہو گئے، تم تکلیف میں ہوتے تھے یوں لگتا تھا وہ تکلیف میں ہیں. وہ تمہیں سلاتے تھے خود جاگتے تھے. تمہیں راحت دیتے تھے خود تکلیف اٹھایا کرتے تھے. تمہیں آرام دیتے تھے خود دکھ اٹھاتے تھے. بوڑھے ہو گئے فلا تقل لهما اف، اف بھی نہ کرنا. حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اف سے بھی کم تر بے ادبی ہوتی تو اللہ تعالی وہ بھی حرام قرار دیتا. کہ تمہیں کوئی بات بری لگی، تم نے آنکھیں سے گھور کے دیکھا، اور اف اوہ یہ کہہ دیا، فرمایا یہ بھی نہ کرنا. تین چیزیں ایسی ہیں جس میں مسلمان کافر دونوں برابر ہیں. اگر آپ نے کسی سے عہد کیا، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، اسے پورا کرنا ہوگا. کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، اسے پورا پورا واپس کرنا ہوگا. والدین چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا. اللہ اکبر. چاہے دیندار ہیں چاہے دیندار نہیں ہیں. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ والدین اگر زیادتی کر رہے ہوں، ظلم کر رہے ہوں، فرمایا ظلم میں شریک تو نہ ہونا لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا، انہیں تکلیف نہ دینا، تم زیادتی نہ کرنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. میٹھی بات کرنا، اچھی بات کرنا، نرم بات کرنا، نرم بات کرنا، کندھے جھکا لینا، ہمیشہ فرما برداری، اطاعت. اور یہ ساری خدمت بھی کرتا رہے
تب بھی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ سے فریاد کرنا، اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ شفقت کی اور مہربانی کی تو ان کے بڑھاپے پہ ان پہ رحم فرما. یہ دعا کرتے رہنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے، فرمایا نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا. فرمایا پھر؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر جہاد کرنا. یعنی نماز کے بعد جو بڑھیا حکم آیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. فرمایا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی رکھو. اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا چاہتے ہو والدین کو خوش رکھو. اس لیے کہ اللہ کی رضا والدین کی خوشی میں ہے. والدین کی خوشی میں ہے، انہیں خوش رکھو. ہمارے دین کا یہ بڑا حصہ تھا اور مسلمانوں میں مثالی حسن سلوک ہوا کرتا تھا والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. لیکن دنیا کی حرص و ہوس نے اب ان رشتوں کی مٹھاس ہی ختم کر دی. ان رشتوں کی محبتوں کو آگ لگا دی. بہن بھائی دستے گریبان، بہن بھائی دستے گریبان. اور سارے جھگڑے ہیں زمین کے اور زر کے، جائیداد کے، جاگیر کے، وراثت کے اور معاملات کے. سارے جھگڑے یہی. باپ بیٹا ہے، ماں بیٹی ہے، بہن بھائی ہے. اس دنیا کی حرص و ہوس نے ان رشتوں کی جو رحمت تھی اور اس رشتوں کی جو برکتیں تھیں آج ہمارے گھروں کو اس سے خالی کر دیا. معاملات ٹھیک کرتے نہیں اور پھر ایسے الجھتے ہیں کہ یہ رشتے اپنے ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. ساری دینداری صفر، ساری دینداری زیرو. قطع تعلق ہو رہا ہے، رشتے ختم ہو رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی ہے، حق تلفی ہے، ظلم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اولین آخرین، پہلوں کے اور بعد والوں کے سب کے اخلاق کا خلاصہ 3 چیزیں. پھر فرماتے کہ دنیا آخرت کے اخلاق کا خلاصہ 3 چیزیں. سل من قطعک، واعف عن من ظلمک، واعطی من حرمک. کہ جو تمہیں نہ دے تم آگے بڑھ کر اسی بھی دو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اسی بھی معاف کر دو، جو قطع تعلق کرے تم اس کے ساتھ بھی جوڑو. فرمایا اولین آخرین، دنیا آخرت کے جتنے اخلاق ہیں اس کا خلاصہ، جو تمہیں نہ دے تم آگے بڑھ کر اس کا بھی حق ادا کرو، جو زیادتی کرے تم اسے بھی معاف کر دو، اور جو قطع تعلق رکھے تم آگے بڑھ کر اس سے بھی جوڑو. ملے گا کوئی ڈھونڈنے سے؟ نمازی مل جائیں گے، حاجی بھی مل جائیں گے، روزے دار بھی مل جائیں گے، صدقہ خیرات کرنے والے بھی مل جائیں گے. یہ صلہ رحمی کرنے والے نہیں ملیں گے. اب تو بات کا جواب گالی سے ہے نا، اینٹ کا جواب پتھر سے ہے نا، ترکی بترکی جواب ہے نا، ترکی بترکی تانے ہے نا، ترکی بترکی طنز ہے نا، ترکی بترکی تنقید ہے نا.
رشتوں کی برکتیں گھروں سے ختم ہو گئی. پہلے تھے دلوں میں رشتے، ملنے کا اور بات کرنے کا جی چاہتا تھا، رابطے نہیں ہوتے تھے، گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، سواریاں نہیں ہوتی تھی، فاصلے بہت تھے، فون نہیں ہوتے تھے. اب فاصلے سمٹ گئے، سواریاں آ گئیں، رابطے آسان ہو گئے، لیکن بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، ملنے کا جی ہی نہیں چاہتا. اب گزارا کرتے ہیں ہوٹلوں پہ، کلبوں میں، اور وہاں وقت گزاری ہوتی ہے. اب ملنے کا جی ہی نہیں چاہتا. اور اسے کوئی بے دینی بھی نہیں سمجھتا، اسے کوئی بے دینی بھی نہیں سمجھتا. دینداروں میں کوئی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، بے دینی سمجھی جاتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. لیکن یہ بدسلوکی اگر رشتے میں ہو اور نا انصافی رشتہ داری میں ہو، اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا، اسے کوئی بے دینی نہیں سمجھتا. یہ تو وہ رشتے ہیں بھائی، یہ زمینوں سے اور زر سے زیادہ قیمتی رشتے ہیں، یہ زیادہ قیمتی رشتے ہیں. لیکن دنیا کی حرص و ہوس ایسی ہے جس نے ان رشتوں کی مٹھاس کو زہر بنا دیا، آگ لگا دی. تو پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اس صلہ رحمی کی برکتیں دنیا میں بھی. اسباب رزق جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں نا، جو ہمارے دین نے اسباب رزق بتائے ہیں، جن اسباب سے رزق کھینچا جاتا ہے اللہ کے خزانوں سے، جن اسباب کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے رزق لیا جاتا ہے، جہاں وہاں تقوی ہے، جہاں وہاں استغفار ہے، جہاں وہاں صدقہ ہے، انہی میں سے ایک بڑا سبب والدین اور رشتہ داروں کے اندر حسن سلوک بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے. یہ بھی رزق کھینچتا ہے، رزق بڑھاتا ہے. اور یہ جو اسباب رزق ہیں یہ یقینی ہیں، یہ جو اسباب رزق ہیں یہ یقینی ہے، اللہ نے بتایا ہے. اور رزق اللہ نے دینا ہے نا، خزانے اللہ کے پاس ہے نا. اور اللہ کریم کہہ رہے نا تھے یوں کرو میرا خزانہ کھل جائے گا. اور اللہ کی رحمت سے محرومی، قطع تعلق، والدین کے ساتھ بدسلوکی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا عبداللہ میں نے اپنی اماں کو بیت اللہ کا طواف کرایا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، اور گرمی کی شدت دیکھی آپ نے، زمین بھی تانبے کی طرح گرم ہے، آسمان بھی آگ پھینک رہا ہے، بیت اللہ کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے تھے، ان پہ چل کے طواف کرایا ہے. پوچھنا یہ ہے کیا ماں باپ اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ کہا بیٹے ساری زندگی بھی یہ خدمت کرتا رہے، جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا اور جو تکلیف اور درد اٹھایا تھا اس ایک درد کا بدلہ بھی ساری زندگی کی خدمت نہیں ہو سکتی. یہ نادان بھول جاتا. قوت بازو کیا آیا، جیب میں پیسے کیا آئے، تھوڑی سی طاقت کیا آئی، تھوڑے سے لوگ آگے پیچھے کیا ہونے لگے، یہ اپنی اصلیت ہی بھول جاتا. کس درد کے ساتھ اور کس تکلیف کے ساتھ تیری اماں نے تجھے اٹھایا اور پھر باہر آیا اور سالہ سال تجھے کندھوں پہ اٹھایا، گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، گرمی کی شدت ہو
یا سردی کی سخت سرد راتیں تیری گندگی اٹھاتی بھی تھی اور تجھے صاف بھی رکھتی تھی. ایک نوجوان آیا کہنے لگا عبداللہ میرے ابا اور اماں ایک لمبے عرصے تک بستر پہ پڑے رہے, کھلایا بھی میں نے, پلایا بھی میں نے, بستر پہ پہنایا بھی میں نے, گندگی بھی میں نے اٹھائی, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کی خدمت کی سعادت اب بھی میرے سپرد ہے, پوچھنا یہ ہے ان کی خدمت کا حق ادا ہو گیا؟ کیا بیٹے جب تو چھوٹا تھا نا تیرے ماں باپ بھی یہ سب کچھ کر رہے تھے, گندگی بھی اٹھاتے تھے, صفائی بھی رکھتے تھے, کپڑے بھی پہناتے تھے, تیری غذا بھی دیتے تھے تجھے, لیکن ان کی لبوں پہ دعا تھی اللہ اس بچے کی عمر کو دراز کر دے. تو بھی یہ کر رہا ہے لیکن تیری لبوں پہ دعا ہے اللہ اس ماں کو اٹھا لے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماں باپ, خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اولاد جنہیں ماں باپ کی خدمت کی سعادت مل جائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. خوش نصیبی سمجھنی چاہیے, سعادت سمجھنی چاہیے, اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ مل گئے, خدمت کی سعادت مل گئی, خوش نصیبی ہو گئی. شکر ہونا چاہیے کہ اللہ نے بڑی دولت ہاتھ دے دی. تو ہماری دینداری کا ایک بڑا حصہ ہے حسن سلوک والدین کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. سب سے بڑا حق ماں کا ہے نا, باپ کا ہے, بہن کا ہے, بھائی کا ہے. یہ رشتے ہیں اور پھر ان رشتوں کے لیے ایثار کرنا چاہیے تاکہ رشتہ باقی رہے, احسان کرنا چاہیے تاکہ یہ رشتہ باقی رہے, اپنی کسی حق سے دستبردار ہونا چاہیے تاکہ یہ رشتہ باقی رہے. یہ تو رشتے ایسے نہیں ہیں کہ آدمی اس جگہ پہ اتر آئے کہ تم اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے, تم انصاف کرو گے تو ہم انصاف کریں گے. یہاں تو ایسا, یہ رشتہ تو ایسا نہیں. یہاں تو یہ ہے وہ اچھا نہ بھی کرے تب بھی میں اچھا کروں گا. وہ میرا حق نہیں دے رہا تب بھی میں آگے بڑھ کے اس کا حق ادا کروں. نہ یہ کہ ان رشتوں کی وجہ سے حق دبایا جائے, حق مارا جائے, نہ یہ کہ اس رشتوں کی وجہ سے زیادتی اور نا انصافی کی جائے. آگے بڑھ کر حق ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالی کمی نہیں آنے دیتے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. وہ بڑا قدردان ہے, وہ ذات بڑی قدردان ہے. جب وہ ذات دیکھتی ہے کہ میرے خاطر یہ اپنا حق چھوڑ رہا ہے تو اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. یہ انسان تنگ دل ہے, چھوٹی سوچ رکھتا ہے, تنگ نظر ہے کہ کچھ کمی آ جائے گی. نا اللہ کا حکم پورا کرو گے, ایثار کرو گے, رشتوں کو جوڑو گے, صلہ رحمی کرو گے, اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا. بس صلہ رحمی خراب نہ ہو, رشتہ داری خراب نہ ہو, ان رشتوں سے بدسلوکی نہ ہو. اسے مضبوطی سے پکڑ لو تو بڑی عبادت. وَأَقْصَى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا کہ نادان اولاد دوستوں کو اپنا خیر خواہ سمجھے گی اور والدین کو اپنا بدخواہ سمجھے گی. اقصى اباہ وادنى صدیقہ.
نادان اولاد دوستوں کو قریب کرے گی، باپ کو ایسا دور کرے گی جیسے باپ سے نفرت ہوتی، ان سے دور رہے گی، جھڑک دیں گے، ماں کو جھڑک دیں گے، باپ کو جھڑک دیں گے۔ میں عرض کروں میرے عزیزو، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا بہت جلد آتی، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ عفو تعفو نساؤکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں۔ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر امید رکھو کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا کرے۔ حسن سلوک کرو۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه۔ فرمایا جو قطع تعلق کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جو عقل مند ہوتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، جو عقل مند ہے اور ان کی عقل مندی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جن کو اللہ جوڑنے کا حکم دیتے ہیں وہ اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے انہیں جوڑ کے رکھتے ہیں۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی۔ تو میرے عزیزو، قطع تعلق کے ساتھ، قطع رحمی کے ساتھ، رشتوں میں بدسلوکی کے ساتھ دینداری نہیں، دینداری نہیں۔ رشتوں کو جوڑو۔ باپ کا مال، ماں باپ کا مال حرام نہیں ہے، مشتبہ، مشتبہ۔ اب بیٹا الگ کھاتا ہے لیکن باپ اس کو برا مناتا ہے، بیٹا الگ کھاتا ہے، باپ اسے برا بناتا ہے، کیوں الگ کھاتا ہے؟ بیٹا کھاتا ہے، مشتبہ مال ہے، الگ کھاتا ہے، باپ برا مناتا ہے۔ حکم کیا ہے شریعت کا؟ کہ اس مشتبہ مال سے بچنا تقوی ہے، ماں باپ کو خوش رکھنا واجب ہے۔ اب اپنا تقوی چھوڑ دے اور اپنے ماں باپ کو خوش کر لے۔ ہاں حرام میں شریک نہ ہو، کھلے حرام نہ کھا، لیکن مشتبہ ہے، علیحدہ کھاتا ہے، باپ ناراض ہوتا ہے، اس مشتبہ سے بچنا تقوی ہے، اور ماں باپ کو خوش رکھنا واجب ہے۔ اب اپنا تقوی الگ کر دے، ماں باپ کو خوش کر دے۔ تو میرے عزیزو، ان رشتہ داروں کے لیے بس اوقات اپنے مستحبات بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنے نوافل بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنی سنت بھی چھوڑنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ان کی خوشی کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان کو خوش رکھنا ہے، ان کو راضی رکھنا ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ احسان، اچھائی کا برتاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ بدلے کی امید نہ رکھے، پھر ہمیشہ شکایت رہے گی۔ بدلے کی امید نہ رکھیں بھائی، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، بس اللہ کے لیے کرتے رہے۔
بدلے کی امید رکھیں گے تو ہمیشہ شکوے رہیں گے، ہم نے تو ایسا کیا تھا، ہم نے تو یہ دیا تھا، ہماری طرف سے تو ایسا ہوا تھا. تو بھائی تم نے اللہ کے لیے کیا نا، اللہ کے لیے کرتے رہو. تمہاری دینداری کا تقاضا ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تمہاری نجات کا تقاضا ہے، تم کرتے رہو. اگر بدلے کے ساتھ کرو گے وہ تو صلہ رحمی نہیں ہوتی، وہ تو پھر شکوے بڑھتے ہیں. آج ہمارے ہاں رسمیں ہیں نا، اور ان ساری رسموں کی بنیاد بدلا ہے، اور ہر جگہ پھر شکوے شکایت ہی ہے، کبھی کوئی خوش نہیں ہوتا. اتنا لین دین ہے کہ شاید پہلے کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن جتنی آج اس بنیاد پہ ناراضگیاں ہیں شاید پہلے کبھی نہیں تھی. کیونکہ وہ لین دین میں خلوص نہیں ہے، اس لین دین میں خلوص نہیں ہے، اس لیے ناراضگیاں ہیں. جب تم اللہ کے لیے اچھائی کرو گے تو وہ تو عبادت ہے، عبادت سے تو محبتیں بڑھتی ہیں، عبادت سے تو اتفاق بڑھتا ہے، عبادت سے تو ایک دوسرے کے دلوں میں قدر آتی ہے. لیکن تمہاری زندگیوں میں اب عبادت نہیں، برادری کی رسمیں، لوگوں کا دکھاوا ہے، خاندانوں کا دکھاوا ہے. اس لیے ناراضگیاں بھی بہت ہیں، لین دین بھی بہت، ناراضگیاں بھی بہت. تحفے تحائف بھاری برکم، انتہائی قیمتی، لیکن خلوص اور محبت سے خالی، خلوص اور محبت سے خالی. پیسہ بھی گیا، ضائع بھی ہوا، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوئے. آج بڑی ناراضگیوں کی وجہ یہ لین دین ہے، کیونکہ اس میں خلوص نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے. احسان کیجئے، ایثار کیجئے، عطائیں دینے والے بنے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اور اس کا بدلہ صرف اللہ سے چاہیں کہ یہ میری دینداری کا تقاضا ہے، میری ایمان کا تقاضا ہے. یہ برکتوں کا ذریعہ ہے، اس نیت سے کریں. تو رشتہ داروں کو دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ. اب کھانا غریب کو نہیں، صرف امیر کو بھی کھلاؤ، چاہے امیر رشتہ دار کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن ہو اللہ کے لیے. اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام. لوگ سو رہے ہیں اور تم نماز پڑھ رہے ہو، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو پہلے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانے کھلائے جاتے تھے، محبتیں بڑھتی تھی، رشتہ داریاں مضبوط ہوتی تھی، ایک دوسرے کا رعایت رکھی جاتی، اکرام ہوتا تھا. تو میرے عزیزو، دینداری کا، ایمان کا ایک بڑا تقاضا ہے کہ ہماری زندگیوں میں صلہ رحمی زندہ ہو، صلہ رحمی کے اخلاق زندہ ہوں، والدین رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک ہو، اور اللہ کے لیے. بڑا وہ نہیں ہوتا بھائیوں میں جو عمر میں بڑا ہوتا ہے،
بھائیوں میں وہ بڑا ہوتا ہے جو زیادہ احسان کرنے والا ہوتا ہے، جس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، جو دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے۔ عمر میں بڑا نہیں ہوتا، دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا دین کا کوئی تقاضا نہ ہو نا، کوئی دین کا تقاضا نہ ہو، اور تمہارے رشتہ دار ضرورت مند ہیں، تو تمہارا افضل صدقہ یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دو۔ کوئی دین کا تقاضا نہ ہو اور تمہارے رشتہ دار ضرورت مند ہیں، تو افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو دو، دگنا ثواب ملے گا، صدقے کا بھی، صلہ رحمی کا بھی، صدقے کا بھی، صلہ رحمی کا بھی، زیادہ ثواب ملے گا۔ تو رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، صلہ رحمی کرنا، ان رشتوں میں احسان کرنا، یہ میرے ایمان کا تقاضا، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، آج قطع تعلق بڑھتا چلا جا رہا، اور اس کی بنیادی وجہ دنیا پرستی ہے، مال سے حد درجے کی محبت ہے۔ ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوگا، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اب یہ مال فتنہ بنا ہے بہن بھائیوں میں، یہ مال فتنہ بنا ہے بھائی بھائی میں، یہ مال فتنہ بنا ہے بہن بہن میں، اس نے رشتے خراب کر دیے۔ فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ مال ہے، مال سے حد سے زیادہ محبت، حد سے زیادہ اس مال کی تعظیم، حد سے زیادہ اس مال کی حرص و ہوس، اس نے آج دینداری کی روح ختم کر دی۔ بس وہ دینداری چلتی ہے جس دینداری سے اس کے مالی مفادات میں کوئی آنچ نہ آئے، وہ دینداری چلتی ہے جس سے اس کے مالی مفادات میں کوئی نقصان نہ ہو، فرق نہ آئے۔ اور جہاں مالی مفادات خطرے میں ہیں، یہ اس دین سے بھی دور بھاگتا ہے، اس دینداری سے بھی فرار اختیار کرتا ہے، اللہ کی اس حکم کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی وہی دینداری ہے جس سے اس کے مالی مفادات میں کوئی حرج نہ آئے۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ خود غرضی ہے، یہ نفس پرستی ہے۔ دینداری تو یہ ہے بھائی، ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا، ہر حال میں اللہ کی ماننا، یہ دینداری۔ تو میرے عزیزو، بہت بڑا انعام ہے دنیا کے اندر بھی اس صلہ رحمی پر، اس صلہ رحمی پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں، یعنی اس کی عمر کارآمد ہو جاتی ہے، نافع ہو جاتی ہے۔ ورنہ بس اوقات آدمی لمبی عمر گزارتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ اگلے 20 سال تو کسی کام کے نہیں، ضائع ہو گئے، بستر پہ پڑا رہا، 10 سال تو یہ بستر پہ رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس صلہ رحمی کی برکت سے، اس نیکی کی برکت سے اس کے مال میں بھی اپنے خزانوں سے دیتے ہیں، اور اس کی عمر بھی اچھی کر دیتے ہیں، اس کی عمر بھی کارآمد بن جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو، بڑا وہ نہیں ہوتا جو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں کیوں معاف کروں، میں کیوں معافی مانگوں۔ اللہ کو وہ آدمی بہت پسند ہے جو اللہ کی خاطر آگے بڑھ کے معافی مانگ لے، آگے بڑھ کر صلہ رحمی کر لے، جو جوڑنے والا بنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی
جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں، اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں. ہاں، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج ہوتا ہے رشتوں کو جوڑنا، وہ سب کو ملا کے رکھتے ہیں، کسی طریقے سے مل کے رہیں. اور بعد ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے آگ لگانا، جن کا کام ہوتا ہے دیا جلانا. زبان ایسی ہے، گفتگو ایسی ہے، اخلاق ایسے گرے ہوئی ہیں کہ جہاں جاتا ہے ٹوٹ پھوٹ پیدا کر دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف. مومن تو سراسر الفت اور محبت کی چیز ہے، اس سے تو الفت اور محبت پھوٹتی ہے. یہ جہاں جاتا ہے سب کو ملا دیتا ہے، دل جوڑ دیتا ہے، رشتے ملا دیتا ہے. المومن مالف، یہ تو سراسر الفت اور محبت کی چیز ہے. فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے الفت نہ رکھے اور لوگ اس سے الفت نہ رکھے. یعنی ایسا بد اخلاق ہے، ایسا بد زبان ہے، ایسا موذی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پناہ اس سے، یہ دوری رہے، اس سے دوری رہے. فرمایا ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ اس سے تو محبت پھوٹتی ہے، اس سے تو محبتیں نکلتی ہیں. تو میرے عزیزو، صلہ رحمی ہمارے دین کا بڑا حکم ہے. ہم اپنی زندگی کا ہمیشہ محاسبہ رکھیں کہ ہماری ذات سے کہیں قطع تعلق نہ ہو، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو. اس لیے کہ ایسا شخص مبارک راتوں میں، مقدس جگہوں میں، مبارک گھڑیوں میں دعائیں کرتا ہے، اوپر سے آواز آتی ہے جب تک یہ صلہ رحمی اور یہ قطع تعلق ختم نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں، اس وقت تک اس کی دعائیں روک دی جاتی ہیں. مقدس جگہوں پر، مبارک گھڑیوں میں، بڑی راتوں میں اوپر سے آواز آتی ہے یہ اس گناہ میں مبتلا ہے، یہ اس گناہ میں مبتلا ہے، اس کی دعائیں اوپر نہیں جائیں گی. تو ہماری زندگیاں صلہ رحمی سے اور اچھے اخلاق سے مزین ہوں، اس سے دین کی برکتیں ملتی ہیں. میرے عزیزو، اللہ تعالی ہم سب کو یہ اخلاق اور یہ خلق نصیب فرمائے اور اللہ کے لیے ان تعلقات کو اور اس صلہ رحمی کو اللہ کے لیے نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا اپنے پسند کا دین نصیب فرما، اپنے پسند کے اخلاق نصیب فرما، اپنے پسند کی اے مولا کریم زندگی عطا فرما، اپنے پسند کا جینا عطا فرما. اے مولا کریم اپنی پسند کی موت نصیب فرما. بری زندگی سے، برے اخلاق سے محفوظ فرما.
اے مولا کریم رشتوں میں حسن سلوک نصیب فرما، والدین کا فرما بردار بنا، ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرما، ان کی دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ان کی احسان شناسی نصیب فرما، ان کی نافرمانی سے محفوظ فرما، ان کی حق تلفی سے محفوظ فرما، ان کے ساتھ بدسلوکی سے محفوظ فرما۔ اے مولا جن کے والدین جا چکے ہیں ہمیشہ انہیں اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں اپنی نیکیوں میں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہمارے لیے عزت کا باعث اور ہمارے لیے سکون اور راحت کا باعث بنا۔ یا ارحم الراحمین اولادوں کی آزمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی خوشیوں میں اپنی تقریبات میں دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنی خوشی غمیوں میں اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں کی گندگیوں سے بے حیائی فحاشی کے فتنوں سے محفوظ فرما، حیا والی عفت والی پاک دامنی والی دیانت اور سچائی والی زندگی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، ہمارے بچے بچیوں کو محفوظ فرما، حلال برکت والا عطا فرما، ایمان اور عزت کے ساتھ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنی فرما برداری کے ساتھ عطا فرما، اپنے فضل سے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ شفائے عاجلہ نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں محبتوں والی زندگی عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور محبتوں کا ماحول عطا فرما، ہمارے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے انتشار سے بدگمانی اور بد اعتمادی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں نیکی اور ایمان والا ماحول نصیب فرما، گناہوں کی گندگیوں سے نحوستوں سے ہمارے گھروں کو ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں اے مولا جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما، دین کے ہر شعبے کے لیے اہل لوگ مخلص لوگ عطا فرما، جو کام کر رہے ان کے اخلاص اہلیت میں اور ترقی عطا فرما۔ اے مولا کریم پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمان جو قبلہ اول کی خاطر قربانیاں دے رہے انہیں اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ عطا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اس سرزمین پر اپنے قدرت کے عجائبات دکھا، ان کے قربانیوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما، مسلمانوں میں اسلامی اخوت کو زندہ فرما، رنگ نسل وطن علاقوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اے مولا مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا